بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بار بار حمل گر جاتا ہو تو انجیر سوتے وقت کھاؤ، اس سے حمل ٹھہر جائے گا۔ جب بھی بھوک لگے تو خشک دھنیا کھا لیا کرو، کبھی پیٹ کی چربی نہیں بن پائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کھانا کھائیں۔ جس گھر میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ وزن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کر لینی چاہیے، اس سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکالو، آفت جیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ جب چھینکیں آنے لگے تو سر کو جھکا لو، اس سے یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے وہ تندرست ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک اور لیموں کا پانی پینے سے دل کی نالیاں کبھی خراب نہیں ہوتی۔ ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض آلو بخارا کھا لیا کریں، اس سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ لال مرچ کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی کا دانہ چکھ لیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لیں، اس سے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی مسل لینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا معدہ کمزور ہونے کی اور مثانے میں گرمی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ زیرے کے استعمال سے یادداشت مضبوط رہتی ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زندگی پر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں۔ ایک ہفتے تک روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے، طاقت اور انرجی ملتی ہے۔ کھانا جلدی ہضم نہ ہوتا ہو یا پیٹ کی بیماری ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کی کھا لیا کریں۔ اچار کھانے سے مزید معدہ خراب ہو سکتا ہے، معدے میں تیزابیت ہو سکتی ہے۔ جوان رہنا چاہتے ہو تو دودھ میں اسپغول کا چھلکا شامل کر کے پیا کرو۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوگی۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں کھا لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے ان کا جوس بنا کر صبح نہار منہ پی جائیں، اس سے قد بھی لمبا ہوگا اور جسم میں بھی طاقت آ جائے گی۔ میٹھی چیز کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ سینے میں جلن، پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں، اس سے پیٹ کی مروڑ ٹھیک ہو جائے گی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے وہ بہت جلد گردے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا پھر معدہ خراب ہو گیا ہے تو وہ صبح ناشتے میں کھجوریں کھایا کریں۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو، اس سے سر درد کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت داڑھی کو الگ سے دھویا کرو،
داڑھی کے بال نرم ہو جائیں گے، داڑھی کی سختی ختم ہو جائے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر منہ دھونے سے منہ صاف ہو جاتا ہے، رنگ گورا ہوتا ہے۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ ورزش کرنا بدن کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں پڑتی۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد گڑ استعمال کرنے سے کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانا کانوں کو جلدی بہرا کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد جو لوگ جلدی سو جاتے ہیں وہ جلدی موٹاپے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں، اس سے سینے میں جلن ہوتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی روٹی دماغ کو تیز کر دیتی ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھے گی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو تو وہ پیاز کا رس لیموں میں ملا کر پیے، اس سے افاقہ ہوگا۔ جوڑوں کمر کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل سے مالش کرو، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہیں گے۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ ستو پیاس کو ختم کرتا ہے، معدے کو قوت دیتا ہے، 70 بیماریوں کا علاج ہے اور معدے کو ٹھنڈا کرتا ہے، گرمی کو روکتا ہے۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیبوں کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے۔ اب اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی جائیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ 3 دن پینا ہے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اجوائے کھجور دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روزانہ کھانے سے پہلے 1 کھیرا کھائیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کچی روٹی مت کھاؤ، اس سے معدے میں زخم ہو جائیں گے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک کی وجہ ٹھنڈے مشروبات کا پینا ہے۔ پیٹ کے درد کے اندر کریلوں کے پانی کو پی لینے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ زیادہ نمکین کھانا کھانے سے انسان پر بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ حیض کے دوران باقاعدگی کا استعمال ہو تو روزانہ 2 کھجوریں ضرور کھایا کریں۔ کیلا کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے انسان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہو۔ رات کو منقے کے 15 دانے پانی میں بھگو دیں، صبح کو یہ پی جائیں۔ اس کے بیج نکال کر اس کا منقع بھی کھا لیں، دائمی قبض دور ہو جائے گی۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر داغ دھبوں پر رگڑو، اس سے داغ دھبے اور کالا پن دور ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں کو
بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کیا کریں۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کیا کریں۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ بٹیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہیں۔ گرما کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو پیشاب کر کے سویا کریں۔ انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمک کے ساتھ انگور کھانے سے کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ جس گھر میں مرغیاں موجود ہوں وہاں کبھی کسی کو بھی گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوگی۔ نمکین پانی سے بال دھونے سے جوئیں ختم ہوتی ہیں۔ نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو بھنے ہوئے چنے 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہو تو اسے گلابی چادر یا پھر گلابی کمبل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پکوڑے سموسے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو، اس سے پکوڑوں میں زیادہ آئل جذب نہیں ہوگا۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی کا پی لو، اس سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ ان چیزوں سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ دشمن کا چہرہ دیکھنا، سر پر گرم پانی ڈالنا، نمکین چیزیں زیادہ کھانا، آلو بخارے کا جوس پیو، چہرہ چمک جائے گا۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ عورت کو روزانہ انار کھلاؤ، چند دنوں میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ آنکھوں کے گرد حلقوں سے پریشان ہو تو آنکھوں کے گرد وٹامن ای کا تیل لگائیں، اس سے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ یا پھر آلو کے چھلکے اپنی آنکھوں کے نیچے رکھ دیں۔ میتھی ایسی پتوں والی سبزی ہے جس کے استعمال سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ جب تک پہلا کھانا کھایا ہوا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 2 دن کیوں نہ لگ جائیں۔ 1 گلاس دودھ میں 1 چٹکی ہلدی ملا کر پی لیں، یادداشت کو بہتر بناتی ہیں، جلد کی صحت کو بڑھاتی ہیں، دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتی ہیں، کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں، جسم کے درد کو کم کرتی ہیں، یہ سوزش کو بھی کم کر دیتی ہیں۔ دانتوں سے خون آنے لگے تو 1 پیالی نیم گرم پانی میں 1 لیموں کا رس آدھا چمچ، اس میں نمک ملا کر دن میں 2 مرتبہ غرارے کیجیے۔ نیم گرم پانی شہد میں ملا کر پیا کرو، پھیپھڑوں کی بیماریاں نہیں لگتی۔ آنکھوں کی جلن کو دور کرنا ہے تو برف کی ٹکور کریں اور ٹھنڈے پانی سے آنکھوں پر چھینٹے ماریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو انہیں فوراً نہلا دیں یا پھر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر دیں۔ روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کیجیے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جس گھر میں تیتر اور بٹیر ہوں وہاں رزق بے تحاشا آتا ہے۔ پانی پی کر فوراً بولنے سے پانی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو چقندر کا رس پی لیتا ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ جو زیادہ دیر
پیشاب کو روک کر رکھتے ہیں، وہ مثانے کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں، اس سے معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی، ہڈیوں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو، ایسے گھر میں کبھی مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کرنا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا کو ہمیشہ کم کھانا چاہیے۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو اچھے سے دھو لو، اس سے چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگاؤ، کیونکہ اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتی ہیں۔ اگر گرم بھاپ سے آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مالش کیجیے، اس سے چھالے کبھی نہیں بن پائیں گے اور آپ کو جلد ہی آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کو جلدی نیند نہیں آتی تو پریشان نہ ہو، 1 منٹ تیزی کے ساتھ اپنی پلکیں جھپکائیں، اس سے آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ کسی دوسرے کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ آپ کے بال زیادہ گرنے لگ جائیں گے۔ پانی میں 1 چٹکی مصری پیس کر ملا کر پی جائیں۔ مصری کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو وہ مصری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھاؤ، ملٹھی کھانے سے کھانسی کافی حد تک رک جائے گی۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا زیادہ استعمال کرتی ہیں تو ایسی عورتیں جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ کمر، پٹھوں، جوڑوں اور موہروں کے درد کا زبردست ٹوٹکا: سوہانجہ، ککر کی گوند اور دیسی اجوائن 50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح شام 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور شفا ہوگی۔ کمر درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد اور موہروں کے درد کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے۔ جو لڑکیاں بوڑھی عورتوں سے زیادہ میل جول رکھتی ہیں، ایسی لڑکیاں بہت ذہین ہوتی ہیں اور ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ بھوک لگنے پر بھی کچھ کھانے کو دل نہ کرے تو گڑ کا استعمال کیا کریں۔ ثابت الائچی کا 1 دانہ کھا کر اوپر سے پانی پی لو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ شوگر والے مریض باجرے کا آٹا اور جو کا آٹا استعمال کیا کریں، یہ ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ گنے کا جوس پینے سے بال کالے رہیں گے۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے خربوزہ بہترین پھل ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے
جس میں نمی موجود ہو ناخنوں پر مالش کریں، اس سے ناخن چمکدار اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے کہ تم گڑ والے چاول کھایا کرو۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کیا کریں۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور پھر چند ہفتوں میں اس کا کمال دیکھیں۔ آپ کو اس کا من چاہا رزلٹ ملے گا، وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔